احمد فراز نے کہا تھا کسی کو گھر سے نکلتے ہی مل گئی منزل، کوئی ہماری طرح عمر بھر سفر میں رہا۔ سفر ہوتا ہے، اس میں جہاں مختلف مشکلات ہوتی ہیں، مصائب ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انسان زندگی کے بہت سارے تجربات سیکھتا بھی ہے اور انسان ایک نئی نئی چیزیں دیکھتا بھی ہے۔ اس سفر سے بہت سارے انسان بہت بڑی چیزیں حاصل کر لیتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست فرزند علی صاحب نے کراچی سے گوادر اور گوادر سے گلگت تک پورے پاکستان کا سفر اس موٹر سائیکل پہ کیا۔ ان کا یہ سفر کیسا رہا، ان نے یہ سفر کتنے دنوں میں کیا اور انہوں نے سفر یہ کیوں کر کیا، آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا یہ سفر کیسا رہا۔ میں نے یہ سفر جو ہے یہ سوچ کر کیا کہ کسی بھی شوق کے لیے زندگی کا عمر کا کوئی ایسا مخصوص نہیں ہوتا۔ انسان اگر کرنا چاہے تو زندگی کے کسی بھی موڑ پہ کوئی بھی کام کر سکتا ہے اگر وہ کرنا چاہے تو۔ میں اپنی زندگی کے اس انوکھے سفر کی رودات کچھ یوں بیان کروں گا کہ میں کورونا 19 کی وجہ سے میں پچھلے دنوں رمضان سے پہلے تک مقید رہا ایک روم تک، اور اس کے بعد میں نے یہ ٹھانی کہ میں کوئی ایسا سفر کروں اپنی زندگی کا کچھ انوکھا سفر ہو۔ اس کے لیے میں نے یہ بائک لی جو کہ صرف 45 کلومیٹر چلی ہوئی تھی، اور اس کے بعد میں نے اپنے سفر کا آغاز کراچی سے شروع کیا، گوادر سے پھر اس کے بعد میں سفر کرتا ہوا پورے سندھ کو گھومتا ہوا، پھر پنجاب گھومتا ہوا، میں اب بلائی علاقوں کا سفر کرتا ہوا میں گلگت خنجراب تک میں گیا ہوں، اور اب میری گاڑی جو ہے وہ تقریباً 5000 کلومیٹر سے زائد چل چکی ہے۔ اس سفر کے میں بہت سارے دلچسپ واقعات بھی پیش آئے۔ کوئی ایک دلچسپ ایسا واقعہ جو آپ ناظرین کو سنانا چاہیں گے، ضرور سنائیں ہمیں۔ میں اپنی زندگی کا ایک انوکھا صحیح واقعہ یہ بیان کرتا ہوں کہ میں جب راستے میں تھا تو پیٹرول کی شدید ترین قلت تھی اور مجھے پیٹرول کی اشد ضرورت تھی، تو میں نے دیکھا کہ ایک صاحب جو ہے پیٹرول کا گیلن لیے ہوئے راستے میں جا رہے تھے، تو میرے دل میں خیال آیا، میں نے جا کے ان کے قریب گاڑی روکی اور ان سے میں نے کہا کہ یہ میری گاڑی میں پیٹرول نہیں ہے، ڈال دیں۔ تو انہوں نے مجھ سے کوئی سوال کیے بنا میں نے اپنی گاڑی کے پیٹرول کے ٹینکی کا ڈھکن کھولا اور انہوں نے اس میں سارا پیٹرول الٹ دیا، اور جب ان کو میں پیسے دینے لگا تو انہوں نے پیسے لینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے آپ مسافر لگتے ہیں اور اس وجہ سے میں آپ کو جو ہے میں آپ سے کوئی پیسے نہیں لوں گا۔ سر، یہ 5000 کلومیٹر سے زائد سفر آپ نے اس موٹر سائیکل پہ کیا، اس میں کتنے دن آپ کے لگے ہیں؟ مجھے میں کراچی سے نکل کے مجھے گوادر اور گوادر سے درہ خنجراب تک جاتے ہوئے مجھے ٹوٹل 5 دن لگے۔ اس 5 دنوں میں بس یہ سمجھ لیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ 5 دن کا نہیں بلکہ کئی سالوں کا سفر تھا، کہ میں اپنے پاکستان کو میں نے بہت قریب سے دیکھا اور مجھے یہ بڑا فخر سے میرا سینہ اس بات پہ وہ پھولا۔ میں نے محسوس کیا کہ ہمارا ملک کتنا خوبصورت ہے، اور اس کو میں نے بہت قریب سے، کیونکہ چلتی گاڑیوں میں اس طرح تو سفر میں نے بہت کیا تھا، لیکن یہ میری زندگی کا انوکھا سفر یوں ہے کہ میں اس کو قدم بہ قدم دیکھتا ہوا، لمحہ بہ لمحہ دیکھتا ہوا، محسوس کرتا ہوا گزرا، اور یہ سارے سفر کے اندر میں نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے ملک سے بہتر اور خوبصورت ایریا شاید ہی دنیا میں کوئی ہو۔ اچھا سر، یہ ظاہر ہے کورونا کا دور چل رہا ہے اور ظاہر ہوٹل اور ریسٹورینٹ بند ہیں اور کھانے پینے کا بھی مسائل کا سامنا ہے، تو آپ نے یہ اپنی ضروریات کیسے پوری کی؟ میں نے اپنی ضروریات صرف فروٹ تک محدود رکھی، چونکہ ہوٹلوں میں ایس او پیز کا میں نے دیکھا کہ ایس او پیز کا وہ کہیں بھی ان کو مد نظر نہیں رکھا جاتا تھا، تو اس وجہ سے میں نے صرف اور صرف جہاں مجھے فروٹ میسر آیا میں نے صرف فروٹ پہ گزارا کیا اور پانی پہ گزارا کیا۔ کہیں پر میں نے کہیں ہوٹلنگ وغیرہ کہیں بھی سارے سفر میں کہیں ہوٹلنگ نہیں کی۔ اچھا، کہیں پولیس کی طرف سے یا کسی ضلع یا صوبائی انتظامیہ کی طرف سے کوئی مشکل پیش آئی آپ کو؟ مجھے ایک بڑا فخر محسوس ہوتا ہے اس بات پہ کہ میں سارا بلوچستان سے سارا جتنا بھی سفر کر کے آیا، اس طرح تو بہت ساری باتیں ہیں کہ مطلب پولیس کے متعلق اور اس طرح کی چیک پوسٹوں پہ آرمی اور لا فورسز ایجنسیوں کے لیے بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں، لیکن میں نے ان سارے سفر کے اندر میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا، کسی نے مجھے نہ تنگ کیا، نہ مجھے کسی نے خواہ ڈسٹرب کیا، بلکہ کسی جگہ پہ مجھے اگر ضرورت پڑی پتہ پوچھنے کے لیے تو میں نے وہی لا فورسنگ ایجنسیز سے رابطہ کر کے
उनसे अपनी मुश्किलात हल की। अच्छा, आपको फिर सफ़र का ये मौका मिले तो आप ये दोबारा इसी मोटरसाइकिल पे ये सफ़र करने को तैयार हैं या आपने तौबा कर ली? मैं ये समझता हूँ कि मैं अब अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर मुझे अल्लाह ने मौका दिया तो मैं हर महीने के अंदर एक ऐसा सफ़र करूँगा, क्योंकि मुझे इस सफ़र से जो तजर्बा हासिल हुआ, मुझे जो लोगों को परखने का, लोगों को देखने का, लोगों से बात करने का, अब लोगों के अंदर झांकने का, लोगों की सकाफ़त को देखने का जो मौका मुझे इस मोटरसाइकिल ने मुहैया किया है, मैं ये चाहूँगा कि मैं इंशाल्लाह मज़ीद ये सफ़र जारी रखूँ और करता रहूँ इंशाल्लाह जब तक मेरी ज़िंदगी है। अच्छा, कोई मुश्किल पेश आई हो रास्ते में? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी जगह कोई मुश्किल पेश नहीं आई, बल्कि मैंने ये देखा कि हमारे जो लोग बज़ाहिर फ्रस्ट्रेशन का भी शिकार थे इस कोरोना की वजह से, लेकिन जहाँ जाके मुझे किसी चीज़ की भी ज़रूरत हुई तो मुझे किसी शख्स ने इनकार नहीं किया, बल्कि उन्होंने मुझे एक मुसाफिर समझ के, एक राहगीर समझ के मेरे साथ तावन करने की हर मुमकिन कोशिश की। आप समझ रहे हैं कि इस वक्त कोरोना के दौर में बहुत सारे सयाहती मराकज़ बंद हैं, तो आप क्या मशवरा देंगे हुकूमत को कि इन मराकज़ को खोल देना चाहिए? बिल्कुल, जितने भी हमारे इस तरह के सियाती मराकज़ हैं उनको ना सिर्फ खोला जाए बल्कि हुकूमत को चाहिए कि उस तरफ तवज्जो दे। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसको हम लोगों ने इग्नोर करके रखा हुआ है, और मेरी खुसूस तौर पे हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से ये एक इल्तिजा है कि वो इस शोबे पे जिस तरीके से उन्होंने कंस्ट्रक्शन पे खुसूसी तौर पे तवज्जो दी है, वो हमारी इस फील्ड पे, सेहत पे, जिस पे एक बहुत बड़ा हमें फ़ायदा हासिल हो सकता है, इस पर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत है। नाज़रीन, ऐसा आपने सुना कि फ़रजंद अली साहब ने कराची से ये सफ़र शुरू किया और बलूचिस्तान को देखने के बाद पूरा सिंध, पंजाब, KP के गलगित बल्तिस्तान, हत्ता के मुज़फ़्फ़राबाद तक भी पहुँचे और वहाँ से वापस वो इस वक्त इस्लामाबाद में हैं। तो उनका ये सफ़र एक दिलचस्प सफ़र है और एक दिलचस्प रोइदाद है जहाँ उनको बेशुमार चीज़ें देखने को मिली, वहाँ उनको तजर्बात भी हासिल हुए। तो कुरान का भी हुक्म है, कुल सीरू फिल अर्ज़ी, कि आप निकलें और इस ज़मीन में सैर करें और इनके अजायबात को देखें, यहाँ की सकाफ़त को देखें, यहाँ की तहज़ीब को देखें। हमारा मुल्क पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, यहाँ पे हर तरह की तहज़ीब है, हर तरह की सकाफ़त है और हर तरह के लोग हैं। तो ये देखने की हद तक ताल्लुक़ रखती हैं चीज़ें। कैमरा मैन अहमद ख़ान के साथ उमर फ़ारूक, औसाफ डिजिटल, इस्लामाबाद।